آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله مولانا العظيم. آپ حضرات دل سے متوجہ ہو اور دل میں خدا تعالیٰ سے یہ طلب کرتے رہیں کہ اللہ اس بیان کرنے والے کے زبان اور ذہن پر ایسے مضامین و الفاظ و انداز لائیے جس سے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نفع اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ہماری دین کی سمجھ کے اندر ترقی ہو، ہمیں عمل کے جذبات پیدا ہو اور ہمیں عمل کی توفیقات بسہولت عطا ہو. یہ ایک آیت شریفہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے. عطائے خداوندی اور انعام خداوندی مخلوق کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار رہتا ہے. عطا جو کچھ بھی دنیاوی عطائیں ہیں اور جو کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں، اس سلسلے کو چھوڑتے ہوئے عطائے خاص، عطائے دین و ایمان، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. میری مثال اس وقت ایسی سمجھیے جیسے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نقل ارشادات مرشد میں کنم، نقل ارشادات مرشد میں کنم آج مردم میں کند بوزین ہم. اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض اتم. فرماتے ہیں میں مرشد کے، شیخ کے، پیر کے، رہنما اور رہبر کے کچھ ارشادات نقل کر رہا ہوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا کمال اور کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس پر فخر کیا جا سکے، بلکہ نقل تو بندر بھی کر لیا کرتا ہے. بندر کا نقل کرنا مشہور و معروف ہے. وہ جیسا دیکھتا ہے انسان کو اس کی نقل کرنے لگتا ہے. سوال پیدا ہوا، جب آپ نقل کریں گے تو نقل نقلی ہوتی ہے، اصل ہی ہوتا ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اصلی چیز اصلی ہوتی ہے، اس کی قیمت اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت وقت زیادہ ہوتی ہے، اور نقلی اس کے مقابلے میں ایک ردی چیز اور ایک گھٹیا کم درجے کی چیز سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے آپ نقل پیش کریں گے تو وہ نقلی چیز ہوگی آپ کی، جو زیادہ قابل رغبت نہیں ہوا کرتی. آگے اگلے شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ نقل تمہارے کام کی نہیں ہے اور نقلی چیز ہمیشہ بیکار ہوا کرتی ہے، بے وقت ہوا کرتی ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ جب میں اصل کی نقل کر رہا ہوں اور اصل تمہارے سامنے موجود نہیں ہے تو تم کو تو اس وقت فیض حاصل کرنا نقل سے ہی ضروری ہے. فرماتے ہیں اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب
نقل سے بھی ہو وہی فیض اتم. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب نقل اصل کے مطابق ہوتی ہے تو اس اصل کے برکات اور اس کے ثمرات نقل تک پہنچ جایا کرتے ہیں، اور نقل بھی اصل تک پہنچا دینے والی ہو جایا کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بھی اگر تم چاہو تو فیض اتم اور فائدہ اتم حاصل کر سکتے ہو، اعلیٰ درجے کا فائدہ حاصل کر سکتے ہو. ہمارا ایمان، ہمارا ہر عمل دینی تعلق سے، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے. اگر ہم اور کاموں کو چھوڑتے ہوئے صرف نماز ہی پر ایک نظر کریں اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری نماز واقعتاً اور حقیقتاً نماز ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری نماز تو حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے. نماز کی محض ایک صورت اور ایک نقشہ اور نقل ہے. اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرنے کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی میری نماز کی نقل کرو. تو دیکھیے نماز کی نقل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل کے برابر کر دی جائے گی. کبھی نقلی چیزیں محض فضل اور عطا سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا بھی، نوابوں اور بادشاہوں کا بھی یہ دستور ہے، اگر کوئی ان کے سامنے کسی چیز کی نقل پیش کیا کرتا ہے تو وہ اس کو بہت انعام دے دیا کرتے ہیں. خربوزہ نہیں پیش کر رہا مگر خربوزے کی شکل صورت اس کا رنگ ڈھنگ بنا کر کے پیش کر رہا ہے. آم تو نہیں پیش کر رہا مگر آم کی نقل پیش کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خوش ہو کر اس کے اوپر انعام دیا جاتا ہے کہ نقل عمدہ طریقے پر کی ہے. تو دیکھو خدا تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑے کریم اور بہت بڑے سخی، اور ان کے خزانوں کا، ان کی عطاؤں کا تو کوئی شمار اور حد و حساب ہی نہیں. وہ اپنے بندوں کے عجز اور ضعف اور کمزوری پر نظر کرتے ہوئے اگر نقل پر بھی انعام اور عطا زیادہ سے زیادہ عطا فرما دے تو کیا تعجب ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مت سمجھو کہ ہماری کیا نماز ہے، ہمارا کیا روزہ ہے، یعنی اپنے عمل کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ جتنا ہو سکے مشابہ بنانے کی اور نقل کو اصل کے موافق بنانے کی کوشش کرتے رہو. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیں گے. آپ حضرات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے مقابلے کے لیے فرعون نے ساحران اپنے ملک کے جمع کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا، سنا ہوگا کہ معجزات بھی دیکھے، بیانات بھی سنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے پورے واقف تھا اور بار بار حکم فرمایا جاتا ہے فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، شاید سے وہ نصیحت حاصل کرے، وغیرہ وغیرہ. خصوصیت کے ساتھ فرعون کو سمجھانے کے لیے اور اس کی تبلیغ و تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے. مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد جادوگروں کو تو ایمان لانے کی توفیق ہو جاتی ہے، مگر فرعون کو پھر بھی توفیق نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا راز اور کیا بھید ہے کہ جس کے لیے مجھ کو بالقصد بھیجا گیا اور اس کو سمجھانے کا اہتمام اور ارادہ کیا گیا اور کوششیں کی، معجزے بھی طرح طرح کے دیکھے اس میں کو دکھلائے گئے.
اس کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور جو میرے مقابلے کے لیے آئے تھے ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ فرمایا کہ موسیٰ تم نے ظاہر صرف اتنی بات پر نظر کی، یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے ادب اختیار کیا تھا۔ ان کو یہ احتمال ہوا کہ جب یہ دعویٰ نبوت کا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ واقعی میں نبی ہوں، اگر واقعی میں نبی ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو خدا کا قہر و غضب ہمارے اوپر نازل ہوگا، اس لیے کم سے کم ان جیسی صورت، ان جیسا لباس، ان کے لباس کی نقل تو کر لو، شاید ہے اس نقل اور اس مشابہت کی وجہ سے ہی خدا تبارک و تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے۔ فرمایا چونکہ تم ہمارے محبوب ہو، ہمارے پیارے ہو، تو ہمارے پیارے کا جو لباس اختیار کرے، اس کے لباس کی جو نقل و مشابہت اختیار کرے، ہماری غیرت کو یہ تقاضا نہیں، غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کو محروم کر دیں۔ دیکھو ادب اختیار کیا، مشابہت اختیار کی۔ لباس کو لوگ سمجھتے ہیں، لباس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لباس کی مشابہت میں کیا رکھا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ لباس کی مشابہت میں کیا رکھا ہے۔ اور کسی آدمی کا لباس، اس کی مشابہت اختیار جبھی کیا جاتا ہے جبکہ اس دل میں اس کی کچھ کسی درجے محبت ہو، عظمت ہو۔ جس چیز کی ہمارے دل میں عظمت اور محبت نہیں ہوگی، ہم اس کی اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ لباسوں کے اندر جو مشابہتیں اختیار کی جا رہی ہیں آج کل، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس قوم کا لباس اختیار کر رہے ہیں مرد اور عورتیں، ان کے دلوں میں اس قوم کی محبت، اس قوم کی عظمت، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کا لباس باوقت اور باعزت سمجھا جاتا ہے۔ اس بات سے اپنے لباس کو بھی انہی کے لباس کے مشابہ بنایا جاتا ہے۔ عورتیں بھی ان کی عورتوں جیسا لباس، اپنی لڑکیوں کا بھی لباس انہی کی لڑکیوں جیسا بناتے ہیں۔ مرد بھی اپنا لباس وہی دوسرے لوگوں کی مشابہت میں اور انہی کے ساتھ موافق اور انہی کے نقل میں اپنا بھی ویسا ہی بناتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اس لباس کے اندر آدمی باعزت اور باوقار سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا وقت اور عزت کو طلب کرنے والوں نے وقت اور عزت کو کہاں ڈھونڈا؟ اس قوم کو ڈھونڈا جو خدا کی دشمن، خدا کے رسول کی دشمن ہے، جو خدا کے دین کی دشمن قوم ہے، دشمن دین، دشمن رسول اور دشمن رحمت للعالمین اور دشمن رب العالمین ہے۔ اس قوم کے ہاں ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں، ان جیسا لباس اختیار کر کے ہم بھی باوقت اور باعزت سمجھے جائیں۔ افسوس ہے ہماری سمجھ پر کہ کس قدر کھوٹی سمجھ ہو گئی ہے، کیسی عقل خراب ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس لباس کا اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں، وہ لباس تو ہماری نظروں میں باوقت نہیں رہا، باعزت نہیں رہا۔ جن کی چال اور جن کا نقش قدم اور جن کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں، وہ ہماری نظروں میں باوقت اور باعزت لباس بن گیا۔ دیکھو ہر آدمی، کم سے کم ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرمائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی متعین فرما دیا۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر آپ نے خصوصی انعام یعنی دینی انعام فرمایا ہے، ان کو دینی درجات اور ایمانی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگلی آیت میں اس کو فرما دیا انعمت علیہم کا بیان آگے اگلی آیت آگے پاروں میں فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مقبولین کے طبقات اور درجات بیان فرما دیے کہ منعم علیہم جن پر خصوصی انعام ہمارا ہوا ہے وہ یہ بندے ہیں، نبیوں کی جماعت ہے،
ولیوں کی جماعت ہے جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء، اور اس کے بعد میں شہداء اور صالحین۔ شہداء میں خاص صفت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ کسی اور دوسری خواہش اور چاہت کو جو اس سے ادنا درجے کی ہے اس کو تو بطری تو اولا قربان کریں گے، انہوں نے تو آخری چیز جو نہایت اہم ترین ہے جان ہی کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، تو وہ اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ صالحین جو لوگ کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صلحاء کا لباس اختیار کرتے ہیں، صلحاء کا نیک لوگوں کا اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کا، اعمال شریعت اعمال سنت اختیار کرنے والوں کا نقش قدم جو اختیار کرتے ہیں یہ لوگ صالحین کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ صالحین جو ہیں یہ بھی منعم علیہم ہیں، ان کو بھی توفیق ہوئی ہے مقبولین، اعلیٰ درجے کے مقبولین کے نقش قدم پر چلنے کی، اس لیے یہ بھی کچھ کم درجہ اور کم مرتبہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ یہی ہے صحیح طریقہ، اور ہم نماز میں کہتے ہیں ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ چاہیے، یعنی ہمیں تو ان لوگوں کی مشابہت، ان لوگوں کا طور طریق، ان لوگوں کا رہن سہن، ان لوگوں کا لباس، ان لوگوں کی چال ڈال، ان لوگوں کا رہن سہن یہ پسند ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی زبان سے نماز میں۔ اور پھر فرماتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چاہیے ہم کو، ان لوگوں کا راستے پر نہ چلائیے جن لوگوں کے اوپر آپ کا قہر و غضب نازل ہوا، جو لوگ کے صحیح راستے سے بھٹک کر گمراہ رہے، دینی راستے پر دنیا میں نہیں چلے، تو ایسے لوگوں کا انجام بھی خراب ہے۔ اور جو لوگ باوجود جان لینے کے پھر اپنی دنیاوی خواہشات اور اغراض کی بنا پر جاننے کے باوجود اس سے انحراف کرتے رہے، ہٹتے رہے، ان کا اس پر خاص طور پر قہر و غضب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اولیاء، انبیاء، صدیقین، صالحین کی دولت کو چھوڑ کر کے بالکل الگ ہیں اور ان کے علاوہ بالکل غیر طریق اختیار کیا ہے، یعنی ایمان ہی نہیں اختیار کیا، بے ایمان لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ جس جماعت کے یا جس قوم اور برادری کے جس مذہب والے بھی ہوں، جو بھی ایمان سے الگ ہو گئے اور ایمان والے نہیں ہیں، وہ سب کے سب مغضوب علیہم اور ضالین میں داخل ہیں۔ آپ اپنی نماز میں اقرار کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کے دشمنوں کا طریق نہیں چاہیے، جو لوگ ایمان سے خارج ہیں اور ایمان سے دور ہیں، جو لوگ کفر و شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا طریق نہیں چاہیے۔ اور جو کفر و شرک والوں کے راستوں کو طریقوں کو اختیار کرتے ہیں وہ چاہے مومن ہوں مگر وہ بھی فاجر کہلاتے ہیں، ان کے بھی راستے سے ہم نفرت رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو مقبولین کا طریق چاہیے۔ مقبولین کی یہ جماعتیں ہیں جو اوپر بیان کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشابہت کا مسئلہ شریعت کے اندر نہایت اہم ترین ہے، کوئی معمولی درجے کا مسئلہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو جس طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے اور وہ اس طبقے سے نکل کر دوسرے طبقے والوں کی نقل و مشابہت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مرد اگر عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتیں بھی مومن ہیں، مرد بھی مومن ہیں، مرد مومن عورت مومن کا، عورت مسلمہ کا طور طریق، ان کا رنگ ڈھنگ اختیار کرنے لگے، اس کی نقل و مشابہت اختیار کرے، اس پر بھی لعنت ہے۔ جب ایک طبقے والوں کو اگرچہ وہ مومنین ہی ہو دوسرے طبقے والوں کی مشابہت اور نقل کرنا بھی ممنوع ہے، باعث لعنت ہے، تو جو بالکل غیر ہیں، بالکل دشمن دین ہیں اور دشمن رب العالمین اور دشمن رحمت للعالمین ہیں، ان لوگوں کا طریقہ، ان کی نقل و مشابہت کیوں کر خدا تعالیٰ کو پسند ہو سکتی ہے؟ تو تشبہ کا مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ تشبہ وہی اختیار کرتا ہے کہ اپنے کو محتاج سمجھتا ہے، جس کی مشابہت اختیار کر رہا ہے ان کو اپنا متبوع سمجھتا ہے، ان کو قابل اتباع سمجھتا ہے، ان کی وقت اور عظمت دل میں ہے، ان کے ساتھ محبت اور دلچسپی ہے اپنے دل میں، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو۔ معلوم ہوا کہ جس کا آدمی
تابع ہوتا ہے اور جس کی چال ڈھال اور نقل اختیار کرتا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے. بس یہ بڑے کے سامنے چھوٹا بن جانا یہ دو طرح کا ہے. اگر وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے اور دینی اعتبار سے گرا ہوا ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. اگر خدا کے نزدیک وہ ذلیل ہے، خدا کے نزدیک مردود ہے، ملعون ہے، خدا کی اس پر رحمتیں نہیں ہیں، اس پر برکتیں نہیں آتی، اس پر تو خدا کی لعنتیں آتی ہیں، خدا کی نحوستیں آتی ہیں. تو جو لوگ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے گویا اپنا کنیکشن کون سے پاور ہاؤس سے ملایا؟ اس پاور ہاؤس سے ملایا جس پر خدا کی رحمتیں برکتیں نہیں آتی، جس پر خدا کا قہر آتا ہے، غضب آتا ہے، لعنت آتی ہے، نحوست آتی ہے، ادبار آتا ہے. اس سے کنیکشن ملایا. جب ایسوں سے کنیکشن ملایا تو اب کنیکشن ملانے والے کی طرف کیا چیز سپلائی ہوگی؟ بولو. جہاں سے کنیکشن ملا ہے وہ جو چیز وہاں ہے وہی وہاں منتقل ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو کہا تم ہم سے یہ طلب کرو، ہم سے یہ مانگو. کیا مطلب؟ تمہارے دل میں اس چیز کی عظمت ہونی چاہیے، تمہارے دل میں اس چیز کی رغبت ہونی چاہیے اور اس کے برخلاف چیز سے تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے. تو جو لوگ طریق اختیار کرتے ہیں مقبولین کا، وہ اپنے اوپر والوں کو اپنے سے معظم سمجھتے ہیں، اپنے سے باعزت اور باوقت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا تابع اور ماتحت بناتے ہیں. یہ ایک چیز ایسی ہے، اس کو تواضع بھی کہتے ہیں، اس کو ادب بھی کہتے ہیں. تواضع اور ادب جو اختیار کیا جائے گا اس کے اوپر خدا تبارک و تعالیٰ کا فضل، خدا تعالیٰ کی رحمت ہے. مگر کہاں تواضع اور ادب اختیار ہوگا یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا. جو خدا کے دشمن ہیں ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے اپنے کو پست کرنا، ذلیل کرنا، یہ خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے. اس لیے وہ تو اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. فیض حاصل ہونے کا، برکتیں حاصل ہونے کا اور رحمتوں کے آنے کا وہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ادب اختیار کرو، ادب، تواضع اختیار کرو. اس پر خدا تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اس پر خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے، خدا تعالیٰ کا انعام آتا ہے. دیکھو سب لوگ، ہم سب کے سب جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے جو خاص الخاص بندے ہیں جن کو انبیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ان سے بھی اللہ کے بعد میں ان سے بھی اعلیٰ درجے کی محبت ہے. اور جو انبیاء کے طریق پر چلتے ہیں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، تو اولیاء بھی چونکہ نبیوں کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہیں اس واسطے ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ان کی بھی ہمارے دلوں میں عظمت ہے. لیکن اتنی بات یاد رہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ولایت کا اور علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. جو صحیح اصولوں سے اور صحیح طریقوں سے اور آداب کے ساتھ حاصل کرنا چاہے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس آیت کا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا مطلب بھی یہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی موقع پر اس کو تلاوت فرمایا تھا اور فرمایا تھا ہر مومن کے اندر ولی ہونے کی صلاحیت موجود ہے، ہر مومن میں صلاحیت موجود ہے. جو بھی چاہے کہ وہ ولی بن جائے ولی بن سکتا ہے. ولی کا راستہ اس کے سامنے واضح اور صاف ہے. بس اتنی سی بات ہے، جب کوئی دل میں چاہت پیدا ہوا کرے کسی چیز کی اور جب کسی دل میں کسی چیز کی طرف میلان، رجحان ہوا کرے تو ایک دم اس کی طرف نہ چل دیا کرو بلکہ اس کو ذرا تھوڑا کنٹرول کر لیا کرو. یہ سوچ لیا کرو کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، یہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ شریعت کے موافق ہے اور یہ سنت کے موافق ہے یا نہیں. بس
اگر شریعت کے موافق ہے تو شریعت کی اتباع میں کر ڈالو، کہہ ڈالو، اور سنت کے مطابق ہے تو اعلیٰ درجے کا شریعت کا طریقہ یہی ہے جو سنت کے مطابق ہو، تو اس کو اختیار کرو، اور اگر اس کے موافق نہیں ہے تو روک لو اپنی چاہت کو، بس اپنی چاہت پر کنٹرول کر لینا، یا یوں کہیے کہ اپنی چاہت کے خلاف کرنا، اپنی طبیعت کی مخالفت کرنا، اپنے نفس کی، اپنے من کی، اپنے جی کی مخالفت کرنا، اور خدا تعالیٰ کی چاہت کو مقدم کرنا، اس کو اختیار کرتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر خدا تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ بھی دی ہے کہ وہ اگر سمجھنا چاہے تو کھرا کھوٹا اور برا بھلا اس کو صاف نظر آ جاتا رہتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا تو ہے لیکن اپنی طبیعت کو اس کے تابع نہیں بناتا۔ ایک شاعر بے باک کہتا ہے، جانتا ہوں ثواب زہد و طاعت پر طبیعت ادھر آتی نہیں۔ دیکھیے، جاننے کے باوجود اپنی طبیعت کی غلامی اختیار کی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، فی الحقیقت اگر وہ جانتا، یہ جاننا تو ایسے ہی اوپری اوپری طور پر سرسری جاننا، اور جس کو برائے نام جاننا کہتے ہیں، حقیقت اور واقع میں اگر وہ جان لیتا، جس کو دل کا شرح صدر کہتے ہیں، بس جانتے اگر ثواب زہد و طاعت تو طبیعت ادھر کیوں نہ آتی۔ اصلاح فرما دی شعر کی اصلاح فرما دی بزرگ نے۔ اسی پر ایک بات اور یاد آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شعر پڑھا گیا، یا آپ نے دوران بیان میں کسی کا شعر آپ کے ذہن میں آیا تو اس کی اصلاح فرمائی۔ کیا شعر آیا تھا؟ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فارسی کے الفاظ ہے، کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں سرکار ماں آزار ماں۔ اس میں یہ بتلایا، ہم اگر فکر و پریشانی میں پڑیں تو یہ تو پریشانی ہی کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرو کہ وہ ہمارے کاموں کی فکر میں رہتے ہیں،